السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج سینٹ میں ایک بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی دلچسپ ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ قانون سازی تھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی عائد کرنے کے اوپر، تاکہ وہ الیکشنز میں حصہ نہ لے سکیں۔ یہ تاثر کیوں پیش آیا، یہ تاثر کیوں ابھرا کہ گو کہ اس پوری قانون سازی میں ہمیں کہیں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے لیے لایا گیا، اور یہ کیوں لایا گیا، کون اس کے پیچھے تھا، یہ بہرحال ابھی تک اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ واضح نہیں ہوئی۔ بل کے جو بنیادی 4-5 پوائنٹس ہیں، 4-5 مدرجات ہیں جو اس میں سیکشنز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر اس بل کے حوالے سے ایگزیکٹلی آگے سینٹ اجلاس میں ہوا کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب، یہ جو بل تھا سینٹ میں جو پیش کیا گیا، اس کا عنوان ذرا آپ سنیے گا۔ اس بل کا عنوان تھا جناب پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے، یہ قانون سازی کے لیے یہ بل پیش کیا گیا، اور یہ بل سینٹ میں پیش کیا وزیر مملکت برائے قانون شہادت آوان نے، ان کے ذریعے سے یہ بل پیش کیا گیا۔ تو اب جناب اس کے جو بنیادی پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس جس سے یہ تاثر ملا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ بل تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ جو 4 بنیادی پوائنٹس ہیں اس بل کے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ اس بل میں یہ بھی تھا، ایک شک یہ بھی تھی کہ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہیں ہوگی، کس سٹیج پہ الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے۔ الیکشن نہ لڑنے کی جو کڑی شرط یا پابندی لگائی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا اس بل میں کہ کسی بھی سطح کے اوپر انتخابات میں وہ پرتشدد تنظیم یا پارٹی جو اس طرح کی پرتشدد انتہا پسندانہ کارروائیوں میں ملوث پائی گئی، ان کو وہ کسی بھی سطح کے اوپر الیکشنز نہیں لڑ سکتے، یعنی لوکل باڈیز، جنرل الیکشنز، بائی الیکشن، کسی پہ بھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اور پھر ایک جناب اس کا سیکشن یہ بھی تھا کہ کوئی سرکاری ملازم نہ تو خود ہی اور نہ ہی اپنے اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث کرے گا۔ اور پھر اس میں جناب ایک شک یہ بھی تھی کہ حکومت لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 دن تک حراست میں رکھ سکتی ہے، اور پھر اس سے آگے مزید اختیارات گرفتاری کے کیا دے دیے گئے اس تنظیم، پرتشدد تنظیم کے لیڈران یا ان کے لیڈر یا ان کے ممبران کے لیے، کہ جو زیر حراست رکھنے کا جو 90 دن کا جو حد ہے، یہ اس کی مدت میں 1 سال تک توسیع ہو سکتی ہے، 12 مہینے تک توسیع ہو سکتی ہے۔ تو جناب یہ وہ بل تھا، اور اس کے اوپر سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں مندوخیل کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، اور چھٹی والے دن یہ قانون سازی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کے اوپر چیئرمین سینٹ نے ان کو جواب دیا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اتوار کو اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اچھا، اس بل پہ جو اب آتے ہیں کہ 4 پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی اور اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بل کی مخالفت کی، سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے اس پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق بل کی فوری منظوری کی مخالفت کی گئی، اور اس کی وجہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ دی کہ یہ بل قومی اسمبلی سے نہیں آیا، بلکہ ڈائریکٹ اس کو سینٹ میں بھیجا گیا ہے، اور اس حال میں اگر اس حالت میں اس بل کو منظور کیا گیا تو یہ ایک ٹریپ ثابت ہو سکتا ہے، ایک شکنجہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ شکنجہ ہم سب کے گلے پڑے گا۔ یہ مخالفت پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس بل کے اوپر کی گئی۔ پھر ایک جگہ کے اوپر یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ یہ بل تو تحریک انصاف کو الیکشن سے روکنے کے لیے لایا گیا۔ یہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ بل کی تمام شقوں سے تحریک انصاف کی مخالفت کی بو آ رہی ہے۔
اچھا، JUI کے 2 سینیٹرز نے بھی اس بل پہ اعتراض کیا. اتحادی جماعت کا حصہ ہیں اس وقت JUI سے. ایک سینیٹر کامران مرتضیٰ جو سینئر وکیل بھی ہیں، اور دوسرے مولانا عبدالغفور حیدری، ان دونوں نے اس بل کی مخالفت کی اور یہ کہا جی کہ اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری جو اتحادی جماعت ہے وہ ہے نیشنل پارٹی. ان کی جانب سے بھی اس بل کی مخالفت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ بل جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو سکتا ہے. اور سینیٹر مشتاق احمد نے مزید یہ کہا کہ اس بل کو پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس بل کو منظور کروانے والے پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین چاہتے ہیں. یعنی جو اس بل کو منظور کروا رہے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ مخالفت ہوئی حکومتی اتحاد کی جانب سے، اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی، مخالفت کی گئی کہ یہ بل جو ہے وہ منظور نہیں ہونا چاہیے، تو پھر جناب ہوا یہ کہ اس بل کے اوپر مزید کارروائی کا جو پروسیس ہے وہ روک دیا گیا ہے اور چیئرمین سینٹ نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے. تو اب کیا یہ بل دوبارہ بھی آ سکتا ہے قومی اسمبلی سے؟ اور پھر سینٹ میں یہ بھی بہرحال ایک سوال موجود ہے. لیکن بہرحال یہ اب اعتراض اور اس کے اوپر میڈیا میں اب بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بل اسپیسیفکلی خصوصی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا تھا، اور حکومتی اتحاد کی مخالفت کے بعد اب اس بل کو کے اوپر مزید کارروائی روک دی گئی ہے، یہ بل ڈراپ کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی سینٹ میں جو قانون سازی جس تیز رفتاری برق رفتاری سے ہو رہی ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ میں کے حوالے سے جو ایک قانون سازی کی گئی، دیگر قانون سازیاں جو بل منظور کیے گئے انتہائی تیزی کے ساتھ اور ایک ہی دن میں، تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بہرحال سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سینٹ میں جو پچھلے مرحلے میں جو بل پاس ہوئے ہیں آرمی ایکٹ کے حوالے سے اور دیگر بل، اس میں جناب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز بھی موجود تھے. گو کہ یہ رپورٹ ہوا کہ وہ ابسٹین انہوں نے کیا، مخالفت میں رائے یا حق میں رائے نہیں دی، لیکن خاموشی بذات خود ایک بہرحال ایک پیغام ضرور ہوتی ہے. تو یہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ حکومت یہ جو اسمبلی مدت ہے اس میں اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور ایسے وقت میں انتہائی تیزی کے ساتھ اس طرح کی یہ جو قانون سازیاں عجلت میں کی جا رہی ہیں یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. اور یہ بل بھی اس کے اوپر جو آج اعتراض اٹھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا اور انتہائی جلد بازی کا مظاہرہ اس معاملے کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. تو لیٹس سی، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب ویسے بھی نگران حکومت کے حوالے سے، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی چیزیں چل رہی ہیں. تو لیٹس سی آگے دیکھیں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.